मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदा का शुक्र है एक बार फिर से हम खुदा के पास आ सके। सो हम दुआ करेंगे। ए प्यार से भरे मेहरबान से नस्मानी बाप, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपको धन्यवाद कहते हैं, आपकी तमजीद करते हैं, आपको सजदा करते हैं आज से खाकसारी के साथ, क्योंकि आप ही सजदे के लायक खुदावंद हैं। आपके सिवा कोई खुदा नहीं। आप ही ज़मीन और आसमान के कुल कायनात के बनाने वाले खुदावंद हैं। हम सब आपकी कारागरी हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और खुदावंद चाहते हैं कि जिस तौर से जब हम आपके हाथ की कारागरी हैं, तो जैसे आप हमें चलाना चाहते हैं, आप हमारे मालिक हैं, आप हमारे बाप हैं, आप हमारी ज़िंदगी पे राज कीजिए। हम अपना कंट्रोल आपके हाथों में देते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। हम गीत गाएंगे। ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, तुझको जानूं पहचानूं, मेरा दिल होवे तेरा घर, मेरा दिल होवे तेरा घर, आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़ना शुरू करेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मुक़द्दस मरकज़ की इंजील उसका 7वां बाब 14 ta 23 आयत आज हम देखेंगे। और वो लोगों को फिर पास बुलाकर उनसे कहने लगा कि तुम सब मेरी सुनो और समझो। कोई चीज़ बाहर से आदमी में दाखिल होकर उसे नापाक नहीं कर सकती, मगर जो चीज़ें आदमी में से निकलती हैं वही उसको नापाक करती हैं। अगर किसी के सुनने के कान हों तो सुन ले। और जब वो भीड़ के पास से घर में गया तो उसके शागिर्दों ने उससे उस तमसील के मायने पूछे। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे बेसमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि कोई चीज़ जो बाहर से आदमी के अंदर जाती है उसे नापाक नहीं कर सकती, इसलिए कि वो उसके दिल में नहीं बल्कि पेट में जाती है और मज़ला में निकल जाती है। ये कहकर उसने तमाम खाने की चीज़ों को पाक ठहराया। फिर उसने कहा, जो कुछ आदमी में से निकलता है वही उसको नापाक करता है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं। हराम कारियाँ, चोरियाँ, खून रेजियाँ, ज़नाकारियाँ, लालच, बदियाँ, मकर, शहवत परस्ती, बदनज़री, बदगोई, शही, बेवकूफ़ी, ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हमें बरकत बख्शे, आमीन। जैसे कि यहाँ हमने देखा कि यीशु मसीह बहुत सारे जब लोग जमा होते हैं उनको बुलाकर उनसे बात करते हैं और उनको कहते हैं कि मेरी बात सुनो, है ना। यानी कि कोई ऐसी बात थी जिस पर वो ध्यान देना वो चाहते थे कि लोग ध्यान दें और उसको ध्यान से सुने और उस पर अमल करें। सो यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त बात खुदावंद कर रहे हैं कि वो चीज़ जो इंसान के अंदर जाती है वो नहीं, बल्कि वो चीज़ जो इंसान के अंदर से निकलती है वो इंसान को नापाक करती है ना। यीशु मसीह जो थे बहुत सारी मतलब खाने की जो चीज़ें हैं, किसी भी किस्म की खाने की चीज़ को यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो हमें नापाक नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर को जब हम उसको खा लेते हैं तो वो पेट में जाके मज़बला में जाके वो ख़ारिज हो जाती है। लेकिन जो चीज़ हमारे अंदर से निकलती है वो हमें नापाक करती है। कैसे? जैसे हमारे अंदर से, हमारे दिल के अंदर ख़्याल होते हैं, हमारी सोचें होती हैं, वो जो हमारे मुंह से निकलती हैं, है ना। हमारे अंदर जब चल रहा होता है, हम जब झूठ बोलना चाहते हैं हम झूठ बोलते हैं, अपने होंठों को नापाक करते हैं, है ना। हम जब कुछ दिल में ख्वाहिश करते हैं कि हमें ये ऐसी मूवी देखनी है जो अच्छी नहीं है ना, तो हम अपनी आँखों और कानों को नापाक करते हैं, है ना। फिर हमारे अंदर ये आता है कि हमें चोरी करनी है, एक दिल में ख्वाहिशात आती है और हम कोई ऐसी चीज़ जिसमें हमें लगता है कि कोई देख नहीं रहा उसको चुरा लेते हैं, तो वो हमारे हाथों को नापाक करते हैं। हम अपने अंदर दिल में ख्वाहिशात आती है कि हम ऐसी जगहों पर जाएं जहाँ नाच गाना डांस किया जाए और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया जाए, जिसमें खुदावंद को और उसके लोगों को बेहुरमत किया जाता है। सो हम अपने पाँव को नापाक करते हैं। कैसे? हमारे अंदर से ख्वाहिशात निकली है ना,
ہماری سوچوں میں آئی، ہمارے دل میں آئی، ہماری سوچ میں آئی، اور ہم نے اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو ناپاک کر دیا، ہے نا۔ اور سم ٹائم کیا ہم جب پوشیدگی میں ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، اس کے بعد بھی ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے دل میں ایک خواہش اٹھتی ہے گناہ کرنے کی، گندگی کرنے کی، تو ہم کیا کرتے ہیں، پوشیدگی میں چھپ کر وہ گناہ کرتے ہیں اور ہم اپنے پورے جسم کو گناہ سے ناپاک کر لیتے ہیں، ہے نا۔ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ یہاں پہ صاف، اگر آپ دوبارہ بھی پڑھنا چاہے پرسنلی پڑھ سکتے ہیں، زنا کاریاں، ہے نا، خون ریزیاں یہ نہیں کہ ہم قتل ہی صرف کریں، کسی کے دل کو توڑنا، کسی کو دکھی کر دینا، کسی کو پریشان کر دینا، یہ بھی ایسا ہی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی کو دکھ نہ دیں، ہماری وجہ سے کسی کو دکھ نہ ملے، ہماری وجہ سے کسی کو ٹھوکر نہ لگے، ہے نا۔ لالچ کرنا، بہت بار ہم لالچ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم کیسے لالچ کرتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزوں کا ہم لالچ کر لیتے ہیں۔ جب میرڈ لائف میں چلے جاتے ہیں تو ہم اپنے جیٹھ جٹھانی، اپنے دیور دیورانی، ان کے ساتھ ہی ہمارے اندر ایک لالچ آ جاتا ہے نا، ان کے پاس یہ ہے تو یہ ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے۔ سم ٹائم تو کچھ لوگ چروا لیتے ہیں، لیکن کچھ اپنے ہسبینڈ کو تنگ کر کے کہ نہیں اس کے پاس ہی ہے تو مجھے بھی یہ چاہیے، ہے نا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں، زمین کا لالچ انسان کے اندر آ جاتا ہے نا۔ اپنے بھائیوں تک کا قتل کروا دیتے ہیں لوگ، ایون کہ کچھ بیویاں اور ان کے ہسبینڈ مل کر اپنے خاندانوں کو قتل کروا کے ان کے گھروں پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ کسی بھی طرح سے بدیاں، ہے نا، گندے کام کرنا، مکر کرنا، جھوٹ بولنا، اور شہوت پرستی اور بد نظری، بری نظر سے کسی کو دیکھنا، بدگوئی، یعنی کہ کسی کے بارے میں عیب جوئی کرنا، وہ ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، اپنے بارے میں ہم نہیں سوچتے لیکن کسی کے بارے میں شیخی کرنا۔ کچھ لوگ بہت شیخی مارتے ہیں، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، تمہارے پاس کیا ہے، کچھ نہیں، اپنے بہت سارے کاموں پر وہ شیخی مارتے ہیں کہ میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں، تم کیا کر سکتے ہو، اس طرح کی باتیں، بیوقوفی، ہے نا۔ ہم اکثر بہت اپنے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مطلب بولنے میں اتنے اچھے نہیں ہوتے، جو سمجھنے میں اتنے اچھے نہیں ہوتے، سو بہت ضروری ہے صرف ان لوگوں کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے بھی کہ ہم کم بولیں۔ کچھ لوگوں کو بہت بولنے کی عادت ہوتی ہے اور وہ بہت بولتے ہیں اور وہ کوئی جگہ نہیں دیکھتے اور بہت بولتے اور کہتے ہیں بھائی میں تو صاف اور کھرا ہوں، ہے نا۔ اس طرح کے کچھ لوگ، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، سو ایسے ہی لوگ اپنی ہی بے عزتی کروا رہے ہوتے ہیں۔ بے شک جو سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کو کچھ کہہ تو نہیں رہے ہوتے اس ٹائم میں، لیکن اندر ہی اندر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، یہ کیسے بولتا ہے، یہ کیا بول رہا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی، کیا بولنا ہے، کب بولنا ہے، کتنی دیر بولنا ہے نا۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا منہ کھول کے رکھتے ہیں اور ایسی باتیں بولتے رہتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے رہتے ہیں کہ میں ایسا ہوں، میرے اندر یہ بدی ہے، میرے اندر یہ کام ہے، میرے اندر یہ کمیاں ہیں۔ اپنی طرف سے تو وہ یہ نہیں بتاتا کہ کمیاں ہیں، لیکن وہ اپنا منہ جب کھول کے رکھتا ہے تو اس کے اندر سے جو گندگی ہوتی ہے وہ نکالتا رہتا ہے اور وہ اپنے بے وقوفی کی وجہ سے خود ہی پھنس کر رہ جاتا ہے۔ لوگ دلوں میں اس کی بیک پر، اس کے پیچھے اس کی بدگوئیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ تو چپ ہی نہیں ہوتا، ہمارے کان کھا لیتا ہے، اب ہم اس کو منع بھی نہیں کر سکتے، یہ وہ اس طرح کی باتیں۔ سو یہ ساری یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، یہ ساری باتیں، چوریاں، حرام کاریاں انسان کو کیا کرتی ہیں، ناپاک کر دیتی ہیں۔ سو ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک رکھیں، اپنی سوچ کو پاک رکھیں، ہے نا۔ جیسے متی کی انجیل میں بھی ہم نے پڑھا 9ویں چیپٹر میں کہ اپنے آپ کو پاک رکھنے کے لیے اپنے اندر کی بدی کو باہر نکالنا ہے، ختم کریں، ہے نا۔ ہمارے اندر چوری کی عادت ہے، اس کو ختم کریں، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، اس کو ختم کریں، ٹک ٹاک وقت ضائع کرنے کی عادت ہے، اس کو ختم کریں، اور اس طرح کی بہت ساری عادتیں، اس کو ختم کریں۔ پھر ہمارے اندر خدا کا کلام آ جائے گا اور ہم پاک ہو جائیں گے، ہے نا۔ اور جب ہمارے اندر خدا کا کلام ہوگا تو جب ہم بولیں گے تو منہ سے کلام نکلے گا، ہے نا، اور ہم بھی خدا ان کے کلام سے پاک ہوتے چلے جائیں گے، اور ہمارے بولنے سے بہت سارے لوگ بھی جب سیکھیں گے، سنیں گے، تو وہ بھی ہمارے خدا کی تعریف کریں گے کہ خدا نے ان کو تبدیل کیا، وہ ہمیں بھی کلام کے سلسلے سے تبدیل کر سکتا ہے۔ سو اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو خدا ان کے پاس لانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے اندر پاک ہو، ہماری سوچیں پاک ہو جائے، ہمارا دل پاک ہو جائے، تاکہ وہ کچھ خواہشات نکلے جو پاک ہیں، جو خدا کے کلام کے مطابق ہیں۔ سو خداوند ہمیں اس خوبصورت کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم دعا کریں گے۔ اے پیار سے بھرے مہربان سے آسمانی باپ، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کے نام کی تعریف کرتے ہیں اس خوبصورت زندہ کلام کے لیے جو آپ نے ہمیں بخشا۔ خداوند آپ ہر بات میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں اپنے کلام کے وسیلہ سے، اپنے روح القدس کے وسیلہ سے۔ خداوند
آپ کا شکر کرتے ہیں، کیسی فکر کیسی محبت ہے آپ کی۔ خدا ہماری مدد کیجیے کہ ہم اپنے اندر کو پاک کر سکیں، ہماری خواہشات، ہمارے دل و دماغ پاک ہو جائیں، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارا منہ، ہمارا سننا بولنا، ہاتھ پاؤں سب پاک کر دیجیے اپنے کلام سے، تاکہ ہمارے وسیلہ سے ہمارے بچے، ہمارے خاندان بچ جائیں، ہمارے اندر سے صرف کلام نکلے نہ کہ بدی کی باتیں۔ ہماری مدد کیجیے، رہنمائی کیجیے، یسوع کے نام سے سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو آل۔